بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حذیفہ بن اسید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ نطفے کے پاس جاتا ہے جب وہ بچہ دانی میں جم جاتا ہے 40 یا 45 دن کے بعد، اور کہتا ہے، اے رب، اس کو بدبخت لکھوں یا نیک بخت؟ پھر جو پروردگار کہتا ہے ویسا ہی لکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے، مرد لکھوں یا عورت؟ پھر جو پروردگار فرماتا ہے ویسا ہی لکھتا ہے، اور اس کا عمل اور عمر اور روزی لکھتا ہے۔ پھر کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم بقیع میں تھے۔ بقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، ایک جنازے کے ساتھ۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی۔ آپ سر جھکا کر بیٹھے اور چھڑی سے زمین پر لکیریں کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے ٹھکانہ نہ لکھ دیا ہو، جنت میں یا دوزخ میں، اور یہ نہ لکھ دیا ہو کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت۔ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ، پھر ہم اپنے لکھے پر کیوں بھروسہ نہ کریں اور عمل کو چھوڑ دیں؟ یعنی تقدیر کے روبرو عمل کرنا بے فائدہ ہے، جو قسمت میں ہے وہ ضرور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیکیوں کا کام شتابی کرے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہے وہ بدوں کو کام جلدی کرے گا۔ اور فرمایا، عمل کرو، ہر ایک کو آسانی دی گئی ہے، لیکن نیکوں کو آسان کیا جائے گا نیکوں کے اعمال کرنا، اور بدوں کو آسان کیا جائے گا بدوں کے اعمال کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ سو جس نے خیرات کی اور ڈرا اور بہتر دین یعنی اسلام کو سچا جانا، سو اس پر ہم آسان کر دیں گے نیکی کرنا، اور جو بخیل ہو اور بے پرواہ بنا اور نیک دین کو اس نے جھوٹا جانا، تو اس پر ہم آسان کر دیں گے کفر کی سخت راہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، آدمیوں کے دل پروردگار کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جیسے ایک دل ہوتا ہے، پروردگار ان کو پھیرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ دلوں کے پھیرانے والے، ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے، اس کو ہدایت پر چلنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور چلنے والوں کا ثواب کچھ کم نہ ہوگا، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے، اس کو گناہ پر چلنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور چلنے والوں کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔